اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، تین ایسی جگہ ہے، ایسے کٹھن مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے، لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے مہمانان کرام، پیچھے پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی باحیا و باعفت اسلامی مائیں اور بہنیں، بغیر کسی تمہید کے اور بہت ہی مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ اشتہار میں آپ نے جن جن علماء کرام کے نام پڑھے ہیں اور اعلان میں سنے ہیں، وہ تمام ہی علماء کرام یہاں موجود ہیں. کچھ علماء کرام بطور مہمان ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہم تو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو تمام مخلوقات میں 2 مکلف مخلوق پیدا فرمایا. مکلف کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے
اور کچھ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کو فلاں فلاں کام کرنا ہے اور تم کو فلاں فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ جن کاموں کے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کے کرنے سے آخرت میں اس کو جنت ملے گی، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اگر ان کاموں کو کوئی انسان کرتا ہے تو آخرت میں اسے جہنم ملے گی۔ جنت اور جہنم ہر مسلمان ان دو ناموں سے واقف ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ کتنے بڑے سے بڑے مجرم، پاپی، گنہگار، اللہ کا نافرمان، شرابی، زانی، جواری، اگر آپ اسے کہہ دیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو وہ کہے گا نا، ڈر ہے اس کے دل میں۔ تو جنت اور جہنم، یہ اللہ تعالیٰ نے دو ایسی چیز تیار کی ہے کہ جنت میں جانے والے وہ خوش قسمت انسان ہوں گے اور جہنم میں جانے والے وہ بدقسمت انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ کہیں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، اپنے رب کے احکام کے مطابق نہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے پاپیوں، گناہگاروں اور مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ اور کوئی یہ ذہن میں نہ لے کہ جہنم جائیں گے تو کیا ہے، چلے جائیں گے، نہ، وہاں مختلف قسم کے عذاب اور تکلیف کی چیزیں ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اے پاپیو، اللہ کے نافرمانوں، اے زانیوں، جواڑیوں، اے شرابیوں، نماز چھوڑنے والوں، سن لو، جس جہنم کا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تذکرہ فرما رہا ہے، جس جہنم سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہا ہے، جس جہنم کے تمہارے نبی نے تم کو ڈرایا، تمہیں ہوشیار کیا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں جا کر تمہیں آرام ملنے والا نہیں، تم سکون سے نہیں رہو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب پاپیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اس میں ڈالے جائیں گے، وہ ایک آواز سنیں گے، جہنم ہمارے غصے کی آواز نکال رہا ہوگا، گرا رہی ہوگی، جیسے شیر جب اپنے شکاری کو دیکھتا ہے، درندہ اپنے شکاری کو دیکھتا ہے تو گراتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ پاپی مجرم لوگ جہنم کی اس آواز کو، خطرناک آواز کو سنیں گے۔ وہی تفور، اور وہ جہنم ایسے ہی کھول رہی ہوگی جیسے
آپ چولہے پر ہانڈی چڑھا کر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور نیچے سے آگ جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، وہ پانی ابلنے لگتا ہے اور اس سے ایک آواز آتی ہے، جہنم مارے غصے کے ایسے کھول رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم پاپیوں کو، مجرموں کو دیکھ کر اتنے غصے میں ہوگی، قابو سے باہر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قابو میں کرنے کے لیے 70,000 لگام ڈالے گا، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے صرف اس کو قابو میں کرنے کے لیے۔ جب دیہات سے کوئی جانور ہم لے آتے ہیں شہر میں، بازار میں، اور وہ بدکنے لگتا ہے تو 2-4 رسیوں سے ہم اس کو مضبوطی سے باندھتے ہیں، ادھر 2 آدمی پکڑتے، ادھر 3 آدمی پکڑتے، سامنے 2 آدمی، کیوں؟ اس جانور کو قابو میں کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو قابو میں کرنے کے لیے 70,000 لگام ڈالے گا، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور وہ بھی فرشتوں کی طاقت، کیا کہنا، ہمارا اور آپ کی طرح وہ کمزور نہیں ہے۔ طاقت کتنی ہے فرشتوں کی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور تباہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عذاب نازل کرنے کا، فرشتہ آئے اور اس کو ایسے پکڑ کر بستی کو الٹ دیا جیسے ہم روٹی کو پلٹ دیتے ہیں، پوری آبادی کو۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بستی کے اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا۔ پھر وہی چٹیل میدان، وہاں کوئی جائے تو اسے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی آبادی تھی یا کوئی انسان بستا تھا، کسی کا گھر تھا، کسی کا مکان تھا۔ اتنے مضبوط اور طاقتور فرشتے، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ہمارے غصے کے جہنم پھٹ جائے، بعض سے بعض جدا ہو جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اے لوگو سن لو کان کھول کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس اللہ پر ہم یقین کرتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے جب پاپیوں کو، مجرموں کو، گنہگاروں کو فرشتے ہکا کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو، وہ فرشتے جانوروں کی طرح ان پاپیوں کو، مجرموں کو، گنہگاروں کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب جہنم کے قریب یہ پاپی لوگ پہنچیں گے تو جہنم کے داروغہ، گیٹ کیپر جو فرشتے متعین ہے، وہ تھوڑا آگے بڑھ کر آئیں گے اور کہیں گے اچھا رک جاؤ یہاں، رکو۔ سوال کرے گا، سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جہنم کے وہ داروغہ فرشتے ان پاپیوں سے سوال کریں گے کہ اچھا ایک بات بتا، تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جہنم جائیں۔
وہ فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، اتنی خطرناک جگہ تم جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس جہنم سے کسی نے تم کو ڈرایا نہیں تھا؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علامہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مولانا، کوئی مقرر، کوئی امام تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو تم کو اس جہنم سے ڈرایا ہو؟ کسا سوال کرے گا بتائیے؟ وہ جہنم کے داروغہ فرشتے ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ اچھا 1 منٹ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو، کسی نے نہیں ڈرایا تھا اس جہنم سے، اتنی خطرناک جگہ ہے جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اے مسلمانوں، آج ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، جلسے میں گھنٹوں بیٹھے تقاریر سنتے ہیں، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے ہم واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جہنم بھی کوئی جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو، نافرمانوں کو ڈالے گا؟ ہائے ہائے، جہنم کو یاد کر کے رونا چاہیے انسانوں کو۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میری ماں اور بہنیں غور سے بھی سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اکیلی گھر میں بیٹھی تھی، اچانک میرے ذہن میں جہنم یاد آ گئی، میں گھر بیٹھے رونے لگی، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ ما یبکیک، کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کون سی پریشانی آئی؟ تم پر کون سی مصیبت آئی ہے؟ کیوں تم رو رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے، سر میں درد ہے، کوئی بیماری ہے؟ حضرت عائشہ کا رونا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، نہ مجھ پر کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی مصیبت آئی ہے، نہ میرے جسم میں کوئی تکلیف ہے، نہ سر میں درد ہے۔ ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی اچانک مجھے جہنم یاد آ گئی اور مجھے رونا آ گیا۔ اے اللہ کے نبی آپ ایک بات بتائیے، آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ تو دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری ساری مانگیں آپ پوری کر دیتے ہیں، جب جو کہتے ہیں ہم آپ وہ لا کر ہمیں دیتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کل قیامت کے دن جب سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو کیا اللہ کے نبی آپ وہاں اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کریں گے؟ دنیا میں آپ جس طریقے سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا کل قیامت کے دن بھی آپ ہم سے وہی محبت کریں گے اور ہمیں یاد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ 3 ایسی جگہ ہے، ایسے کٹھن مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے، لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 جگہ ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ بتائیے آج ہم معمولی دین کی تھوڑی سی خدمت کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت چلے جائیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ معمولی مدرسے میں
ایک قرآن دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا. کوئی دینی کام کر کے ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، بہت سخت جگہ ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عند المیزان، ایک وہ موقع، ایک وہ جگہ، وہ مرحلہ جب انسان کے اعمال کو تولے جائیں گے. ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی کہ میری نیکیاں زیادہ ہے کہ میری گناہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں انسان کی نیکی کو رکھ دے گا، دوسرے پلڑے میں انسان کے گناہوں کو رکھے گا، اور پھر انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. انسان نے جو کچھ کیا ہے ہم اسے ناپیں گے، نیک عمل کیا ہے اس کو بھی، برا عمل کیا ہے اس کو بھی. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان نے کوئی جرم نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو اور ہم اس کو ترازو میں لاد دیں، یا کوئی نیکی کا کام کیا اور ہم اس کو بھول جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اگر کسی انسان نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا تَعِنَا بِهَا، ہم اسے لا حاضر کریں گے، اس کو بھی سامنے رکھ دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور انسانوں کے حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، وہ کوئی میرا ہیلپر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو ناپے گا، وزن کرے گا، حساب لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم دنیا میں میری پیاری بیوی ہو، دنیا میں تم جو مانگتے ہو ہم دے دیتے ہیں، تمہاری ہر مانگ ہم پوری کر دیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جس وقت اعمال تو لے جائیں گے، اس وقت کوئی نبی بھی اپنی بیوی بچوں کو یاد نہیں کرے گا، کوئی علامہ اور مفتی اور مولانا بھی اپنی بیوی بچوں کو یاد نہیں کرے گا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا مرحلہ ہوگا جب انسان کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ یہ لو. اگر دائنے ہاتھ میں دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے، جنتی ہے، جاؤ جنت میں. اور اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جاؤ اب جہنم میں جانے کی تمہاری باری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ دیا جائے گا، ٹکٹ دیا جائے گا کہ اب جاؤ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ لو. جس وقت جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے دائنے ہاتھ میں جس نامہ اعمال ملے گا وہ اچھل اچھل کر خوشی کے مارے کہے گا اے لوگو آؤ میرا رزلٹ دیکھ لو، میرا تو فرسٹ ڈویژن ہے، اول پوزیشن ہے، میں تو جنتی ہوں، میں جنت جا رہا ہوں. اور جس کے بائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ چیخے گا، چلائے گا
افسوس کرے گا اور کہے گا اس نتیجے کے ملنے سے پہلے ہی کاش مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، جب سارے انسان پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، پار ہوں گے، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اگلی پچھلی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، ایسے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ ان 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ جہنم کے داروغ فرشتے ان مجرموں کو، پاپیوں کو روک کر کہیں گے کہ کہو الم یاتکم نذیر، دنیا میں کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس جہنم کے بارے میں کسی نے تقریر نہیں کی تھی۔ وہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر نقل فرماتے ہیں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے جامعہ سلفیہ کے جلسے میں سنا تھا، جمعہ کے خطبے میں سنا تھا، فلاں جگہ گیا تھا ہم نے وہاں تقریر سنا تھا، فلاں عالم سے ہم نے سنا تھا، ہم نے سنا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ایک نہیں ہزاروں آئے تھے، ایک بار نہیں، ہم نے ہزاروں بار سنے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا میں اتنے سنے، پھر کیا ہوا کہ آج تمہیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے؟ کہیں گے کیا؟ سنیے، جو عام طور پر ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا کہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کب واسطہ پڑے گا؟ ابھی سے ہم لذتوں کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشاتوں کو چھوڑ دیں، مزے کی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم عیش کرنا چھوڑ دیں۔ فکذبنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لیں اور اس جہنم سے بچنے کی ہم تدبیر دنیا ہی میں اپنا لیں اور کر لیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر میں ختم کرتا ہوں، اس لیے میں نے شروع ہی میں کہا کہ ہمارے مہمان مقررین حضرات تشریف فرما ہیں، وہ بھی موجود ہیں اور ہمیں تو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں، بس ضرورت ہے عمل کرنے کی، اور ہر انسان اس کوشش میں رہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت ملے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔